السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ کے دوسرے روز ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا، ایک ایسا ناقابل تصور واقعہ رونما ہوا جسے سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ میرے رب کی شان ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک ایسا ایمان افروز، ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس طرح کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناقابل یقین معجزہ، عید کے روز سجدے کی حالت میں نوجوان کی بینائی لوٹ آئی۔ الجزائر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ الجزائر میں ایک نوجوان کی بینائی بحال ہونے کا حیران کن اور ناقابل تصور واقعہ رونما ہوا، جسے جان کر ہر شخص دنگ رہ گیا۔ یہ واقعہ الجزائر میں پیش آیا جب ایک نابینا نوجوان عید کے دوسرے روز مسجد میں مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا۔ سجدے کی حالت میں اس پر اللہ رب العالمین کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ 2 سال سے بینائی سے محروم نوجوان کی بینائی لوٹ آئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس ریاست میں جامع مسجد عمر بن عبدالعزیز میں عید کے دوسرے روز لوگ مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ نمازیوں میں نابینا احمد قنداری، یہ اس کا نام تھا، احمد نے کہا اللہ رب العالمین نے عید الاضحیٰ کے دوسرے دن مسجد کے اندر ان کی بینائی بحال کر دی، حالانکہ وہ صحت یاب ہونے کی امید کھو بیٹھے تھے۔ احمد نے مزید کہا کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل مسجد میں آیا، یعنی جس طرح سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں نابینا لوگ، تو وہ مسجد میں پہنچے، حسب معمول بیٹھا تھا۔ پھر میں نے اذان کا انتظار کرتا رہا اور تسبیح کرنے لگا۔ جب نماز کا وقت ہوا اور اقامت کے بعد میں آگے بڑھا، نمازیوں کے ساتھ قطار میں کھڑا ہوا تو میں نے ہاتھ اٹھائے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ بات سننے والی ہے کہ جب کوئی شخص یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین دینے پر قادر ہے، وہ دیتا ہے۔ تو احمد نے کہا کہ قطار میں کھڑا ہوا، صف درست کی اور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میری بینائی کھول دے۔ پھر امام نے تکبیر کہی، معمول کے مطابق تیسری رکعت میں سر سجدے سے اٹھایا، بے ساختہ آنکھیں کھولی تو مجھے پیلا فرش دکھائی دیا۔ یہ مسجد کی قالین کا رنگ تھا۔ یعنی جب تیسری رکعت میں پہلا سجدہ کیا اور پھر سر اٹھایا تو آنکھیں کھولی تو مجھے پیلا فرش دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ یہ پیلا فرش نہیں تھا بلکہ مسجد کی قالین تھی، مجھے ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ احمد نے مزید کہا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے ایک نمازی کا ہاتھ اپنی طرف پکڑا اور میں اسے دیکھتا رہ گیا، سچ مچ میں بنا ہو گیا ہوں۔ نمازیوں نے دوسرا سجدہ کیا اور پھر تیسری رکعت مکمل کی۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ احمد نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب نمازیوں نے مغرب کی نماز مکمل کی تو جس نمازی کا میں نے ہاتھ تھاما تھا اس نے مجھ سے پوچھا آپ کو کیا ہوا تھا، یعنی آپ نے نماز میں میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں، جس پہ اس نے جواب دیا، دوسرے شخص نے، کہ اس نے کہا تمہیں ہوش ہے؟ تمہاری تو بینائی جا چکی ہے۔ اس نے کہا میری بینائی لوٹ آئی ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان کہ جو شخص 2 سال سے نابینا تھا، جسے دکھائی دینا بند ہو گیا تھا، جسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی بینائی دوبارہ لوٹا دی اور وہ پوری دنیا کو اس وقت دیکھ سکتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تمہارا یقین رب پر مضبوط ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے، اور اللہ پر توکل رکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ جب تم اللہ سے مانگو گے تو یقیناً اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ ہم مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ بہتر جاننے والا ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو وہ دیر سے پوری ہو جاتی ہیں، یا پھر ان دعاؤں کو نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان دعاؤں کا جو اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پھر انسان اس وقت کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا اللہ قبول نہ فرماتا، یعنی سب دعاؤں کا اجر مجھے آج اللہ رب العالمین عطا فرماتا کہ یہ دعاؤں کا اجر ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ تھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ سن کر کیسا محسوس ہوا؟ آپ ان رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔